وزیر اعظم شہباز شریف کی جنیوا میں میاں نواز شریف سے ملاقات۔ صدر نون لیگ کو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ میاں شہباز شریف سعودی عرب میں تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد لندن پہنچ گئے، دورہ برطانیہ کے بعد امریکہ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مسٹری ہم منصب کا فون۔ بدر عبدالعاطی نے اسحاق ڈار کو پاکستان اور سعودی عرب کو دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ خطے کے ممالک کا حق ہے کہ وہ مل کر خطے اور عوام کا دفاع کریں۔ کسی تیسرے فریق کو اعتماد میں لینے کا جواز نہیں بنتا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا، معاہدے میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد دنیا پاکستان کا زیادہ ذکر کر رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک مشترکہ دفاعی معاہدے کے حق میں قرارداد۔ پنجاب اسمبلی میں جمع مسلم لیگ نون کی رکن حنا پرویز بٹ کی قرارداد میں دونوں ممالک کو مبارکباد پیش گئی۔ متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان اس معاہدے کو خوش آئند اور تاریخی قدم قرار دیتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہونے لگے۔ کاروبار کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1,58,700 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، ایک موقع پر 700 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ ماہرین نے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ پاکستان کے سفارتی اور معاشی میدان میں ہونے والی پیش رفت کو اہم قرار دے دیا۔ سعودی دفاعی معاہدہ سب سے نمایاں۔ I think the word deportation is not the correct expression that needs to be used over here, because deportation is not the thing that's being actually done. You see, Pakistan has hosted millions of Afghan refugees over a period of more than 40 years. And we consider Afghanistan as our brotherly, neighborly Islamic country. بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کئی مرتبہ بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے پیش کر چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ کہا، بھارتی فوج کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بھارتی ریاستی ادارے بشمول آرمی شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ مستند شواہد ہیں، غیر قانونی مقیم افغان باشندے دہشت گردی سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ خوارج مساجد کو فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو فوج کے خلاف اکساتے اور مائنز استعمال کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ہتھیار ڈالنے والے خارجی عبدالصمد کا انکشاف بتایا۔ وہ سال 2020 سے طالبان کے ساتھ منسلک ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون کی کارروائیاں، انسانی اسمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزم ملک صدیق، آفتاب رحمان اور دانیال احمد لاہور کے مختلف علاقوں سے پکڑا گیا۔ فیصل آباد میں سیوریج کی زہریلی گیس سے 3 افراد جاں بحق۔ قوم کی غیر قانونی کنیکشن کے لیے مزدوروں کو سیوریج لائن میں اتارا گیا۔ ذوالفقار، نعیم عباس اور انصر کی لاشوں کو نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ موٹر
وے پہ ابھی کسی قسم کے کسی بریچ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مونسون 2025 از اوور ناؤ. پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں. شورکوٹ میں دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے کئی دیہات کو ڈبو دیا. متعدد بستیوں اور گاؤں میں حکومتی امداد تاحال نہ پہنچ سکے. ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے دیگر دریاؤں کی نسبت ستلج میں پانی کی سطح بلند ہے، لیکن فی الحال موٹر وے کا کوئی سیکشن برج کرنے پر فیصلہ نہیں ہوا. مونسون 2025 مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر آ گیا. پنجاب سے گزرنے والا پانی سندھ کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب نہیں بنا. پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فلڈ ریلیف کمیٹیاں اور سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کرنے پر بریفنگ. مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے. حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے. متاثرین کو امداد کی ترسیل کے لیے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس قائم کیے جائیں گے. سندھ میں آنے والا سیلابی ریلا آج لاڑکانہ کے سیہون بچاؤ بند سے ٹکرائے گا. متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی. دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ. کچے کے علاقے متاثر. نوگوٹ میں زمینداری بند میں شگاف. مزید 4 دیہات زیر آب. موہیڑ اور دادو میں زمینی رابطہ بھی منقطع. متاثرہ علاقوں میں فصلیں بھی متاثر. دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری. سیلابی ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا. امریکہ نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی کوشش ناکام بنا دی. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا. پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا. قرارداد میں غزہ جنگ بندی، امداد پر پابندیاں ختم کرنے کے مطالبات شامل تھے. پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. یو این سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں. غزہ سٹی پر اسرائیلی فوج کے حملے، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. قابض فوج نے شہر کے مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے. طبی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات. 10 لاکھ آبادی والے غزہ سٹی سے 4 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ اکتوبر تک مکمل ہوگا. غزہ میں بارودی سرنگ دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے. غزہ کے جنوبی شہر رفح میں قابض فوج کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. روس میں 7.2 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری. کانگشا میں آنے والے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. تاحال کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. In Atar Ali Khan's room, Sri Lanka, they got the 171 required. اور ایشیا کپ میں افغان ٹیم کا سفر تمام. سری لنکا کی افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست. سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کیا.